الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہو، یعنی اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ اختیار کریں اس سے سکون دل حاصل نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگے گا جیسے آپ کو سکون مل گیا ہے۔ بتاؤ یہ جو پلاسٹک کی نپل ہے جو اپنے منہ میں لیے ہوئے اس کو چوس رہا ہے، کیا اس سے اس کی حقیقی بھوک مٹے گی؟ حقیقی سکون کب ملے گا؟ جب ماں فارغ ہو کر کے اس بچے کو اپنی آغوش میں لے کر کے اپنے بدن کا دودھ پلائے، تب اسے حقیقی سکون ملے گا۔ آج پوری کی پوری دنیا نپل چوس رہی ہے، والا ہونا چاہیے۔ اخلاق خبیثہ اس کے پاس ہے تو اخلاق عالیہ سے متصف ہونا ضروری ہے، اس سے مزین ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالی تم بدلتے ہو تو اللہ بدلتا ہے۔ ان التغیر لا یکون الا بالتغیر، یہ قانون ہے اللہ کا۔ اگر تم برے سے نیک بن گئے تو یہ قانون تمہارے لیے ہوگا، اور اگر تم برے سے نیک ہو گئے تو ایک قانون دوسرا تمہارے اوپر لاگو کیا جائے گا۔ تو جس طریقے سے تبدیلی تمہارے اندر آئے گی اسی طریقے سے تبدیلی اللہ کے حکم میں ہوگی۔ پورا مصر مشرک ہے، اکیلے یہی توحید والے ہیں، لیکن وہاں رہ رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی اگرچہ ان کا مذہب دوسرا ہے ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ یہ بھی تعلیم دی گئی۔ ہم ہندوستان میں ہیں، ہماری زمین ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک ہے یہ جی، ہم اس کے خیر خواہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ خیر خواہ رہیں۔ اونٹ کو باندھ پھر توکل کر، اس لیے کہ باندھا ہوا اونٹ بھی چور لے جا سکتا ہے، تو پہلے جتنا کر رہے ہو اتنا کر سک رہے ہو اتنا کرو۔ اونٹ کو باندھ پھر توکل کر، اس لیے کہ بندھا ہوا اونٹ بھی بھاگ جاتا ہے، تو پہلے اسباب اختیار کرو۔ دکان پر جاؤ پھر اعتماد کرو کہ پیسہ بھیجنے والا، کسٹمر کو بھیجنے والا، روزی دینے والا صرف وہی ہے۔ کیا بات ہے! اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ تیرہویں پارے کا تفسیری خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ یوسف چل رہی ہے جسے قرآن حکیم نے دنیا کا سب سے بہترین قصہ کہا ہے، احسن القصص۔ the most beautiful story، کہ اس سے اچھی کوئی اسٹوری اور اس سے خوبصورت کوئی قصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قصہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے اور خواب کی تعبیر پر ختم ہو جاتا ہے۔ علم تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم بہت دقیق ہے۔ ہر کوئی آدمی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا، جو ایک دقیق علم ہے۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیز میں یہ علم پڑھایا نہیں جاتا، اور پڑھا بھی نہیں سکتا کوئی۔
ایسے ایسے علوم پیش کرتا ہے قرآن حکیم کہ عقل حیران ہو جائے. اس سورہ کریمہ میں 4 خواب بیان کیے گئے ہیں. 4. ایک خواب تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ایک خواب تو یہ. اور ایک خواب مصر کے بادشاہ کا ہے. جی مصر کے بادشاہ کا ہے. اس نے خواب کیا دیکھا تھا؟ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف. میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. یہ خواب ہے. اور اس نے دیکھا کہ 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں. اب تمام منجمین بلائے گئے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں. انہوں نے یہ کہہ کر کے چھٹی لے لی. قالوا اضغاث احلام، یہ خواب پریشاں ہیں. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور خواب پریشاں کی تعبیر ہم نہیں بتا سکتے. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے. انہوں نے اس خواب کی تعبیر بتائی. تو ایک خواب تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور ایک خواب بادشاہ مصر نے دیکھا اور ایک خواب جیل کے ایک ساتھی نے دیکھا جو نان بائی تھا، بادشاہ کے لیے کھانا بناتا تھا وہ تھا. اور ایک ساتھی اور تھا جیل کا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا. یعنی ایک نان بائی تھا خباز اور ایک تھا ساقی شراب پلانے والا. یہ کل 4 خواب ہوئے. اور عجیب بات یہ ہے کہ چاروں خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی. تو یہ سورہ کریمہ ایک خواب سے شروع ہو کر خواب کی تعبیر پر ختم ہوتی ہے اور اس میں کل 4 خواب ہیں. سمجھ میں. دوسری بات ذہن نشین کرنے جیسی ہے وہ یہ کہ اس سورہ کریمہ کا محور اساسی کیا ہے. جی یعنی یہ سورہ کن محوروں کے اوپر گھومتی ہے. تو هذه السورة تدور على 3 محاور، 3 ایکسس کے اوپر، 3 محوروں کے اوپر گھومتی ہے. ذہن میں رکھو. ثق فی تدبیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر پر بھروسہ رکھو. دوسرے اصبر، صبر کرو، ہے پیشنس، صبر. اور تیسرے لا تیأس، زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا. کیا بات ہے اللہ. ایک ایک بات موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی تدبیر ہے اور اللہ کی تدبیر پر آپ بھروسہ رکھیے. جی. دوسرے صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے مت چھوڑیے. اور تیسرے کبھی بھی آپ مایوس مت ہو. لا تیأس. یہ
تین محور ہیں جن کے اوپر یہ پوری کی پوری سورت کریمہ گھومتی ہے. بٹھاؤ ذہن میں اس کو. اللہ کی تدبیر پر بھروسہ, صبر, بچے کو ہٹاؤ, صبر, اور تیسرے لا تیأس. تو ثق فی تدبیر اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر پر بھروسہ ایک, دوسرے صبر, اور تیسرے کبھی مایوس مت ہونا. اور خاص طور سے اس سورہ کریمہ کے اندر جو ایک نمایاں چیز نظر آتی ہے, بالکل عجیب و غریب, کیا کہ جتنے بھی واقعے اس سورہ کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں, جتنے بھی حادثے ہیں, ظاہرھا مظلم و باطنھا مشرق, کہ اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اور باطن میں دیکھا جائے تو روشنی ہی روشنی. بظاہر دیکھا جائے کسی حادثے کو تو تاریک نظر آئے گا, اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا, اور اس کے اندر جا کر کے اگر آپ دیکھیں تو روشنی ہی روشنی ہے. ایک مثال لے لیں, حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, مرنے کے لیے چھوڑ دیا. یا تو یہیں بھوکا پیاسا مر جائے گا, اور یا تو کوئی آدمی اس کو نکال لے گا اور لے کر چلا جائے گا. دیکھو اس کا ظاہر کتنا تاریک ہے, کنواں خود تاریک ہے, اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے, اس کا ظاہر بالکل تاریک ہے, لیکن اس کے باطن میں اندروں میں جا کر کے دیکھیے تو روشنی ہی روشنی ہے. کہ ایک قافلہ آتا ہے اور ان کو کنویں سے نکال کر کے مصر کے بازار میں بیچتا ہے, اور یہ شاہی محل میں پہنچ جاتے ہیں. گویا کہ کنویں میں ڈالنا یہ سبب ہوتا ہے آپ کے بادشاہ بننے کا. کنویں میں ڈال دیا گیا تھا اس کو, اور بعد میں یہی جو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا یہ بادشاہ بنتا ہے. تو ظاہر میں تو تاریکی نظر آ رہی ہے, لیکن باطن کتنا روشن ہے وہ آپ دیکھیں. تو ایسے ہی آپ کی زندگی میں اگر ایسے حالات آئیں کہ آپ کو تاریکی کے سوا, اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا, تو اللہ کی تدبیر پر بھروسہ رکھو. اس تاریکی کے پیچھے کوئی روشنی چھپی ہوئی ہے. اللہ کی تدبیر پر بھروسہ رکھو. اور ایک مفسر نے عجیب بات لکھی ہے کہ ان الید التی القت یوسف فی البیر جاءت بعد سنوات وقالت تصدق علینا. کتنی عجیب بات کی. جن ہاتھوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا, کچھ سالوں کے بعد یہی ہاتھ آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پھیل گئے اور کہا کہ ہمارے اوپر صدقہ کیجئے, فتصدق علینا. اللہ, جن کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا, یہ لوگ اسی شخص کے پاس آتے ہیں اور زندگی کی بھیک مانگتے ہیں. جس کو انہوں نے اپنی دانست میں مار دیا تھا, اسی کے سامنے آ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ قحط پڑا ہوا ہے, اگر غلہ نہیں ملا تو ہم بھوکوں مر جائیں گے. جس کو اپنی دانست میں مار دیا تھا اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اور پہچان نہیں رہے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا. تو ان الید التی القت یوسف فی البیر جاءت بعد سنوات وقالت فتصدق علینا. غلہ دے دو ورنہ ہم مر جائیں گے. جس کو مار دیا تھا اپنی دانش میں, اسی کے سامنے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں. کسی نے بالکل صحیح کہا, الدنیا دوارہ, دنیا گول گول گھومتی ہے, ایک حالت پر کبھی نہیں رہتی. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے, کہتا ہے لا تغرس الشوک فی دربی لتؤذینی
فربما جاء یوم فیہ تاتینی تمشی الی بلا نعلین ثم ترى آثار شوکک فی رجلیک من دونی. اللہ دیکھو کہتا ہے کہ میری راہ میں کانٹا مت بو. لا تغرس الشوک فی دربی، میری راہ میں کانٹا مت بو تاکہ تو مجھے تکلیف پہنچائے، کہ میرے پیر میں چبھ جائے. ہو سکتا ہے کہ کسی دن تو میرے پاس اسی راستے سے آئے اور جب میرے پاس پہنچے تو تیرے پیر میں جوتا نہ ہو لیکن کانٹے کے آثار تیرے پیروں میں دکھ رہے ہوں. تو اگر کسی کی راہ میں کانٹا بچھا رہے ہو تو یہ یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ کانٹا تمہارے ہی پیر میں چبھ جائے. قاعدہ ہے. دنیا دوار ہے، دنیا ایک حالت پر نہیں رہتی، بدلتی رہتی ہے. یہ سبق ملا اس. کتنی عجیب بات ہے. جس کو اپنی دانش میں لوگ مار چکے تھے اسی کے سامنے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں غلہ نہیں دیا تو ہم سب مر جائیں گے. دنیا دوارہ، دنیا ایک حالت پر نہیں رہتی. یہ بتایا قرآن حکیم نے. ایک بات اور معلوم ہوئی کہ بیمار شفایاب ہو سکتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں رو رو کر کے اندھے ہو گئے تھے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کے چہرے کے اوپر ڈالی گئی فرتد بصیرا، بینائی لوٹ آئی. یعنی مریض اچھا ہو سکتا ہے. مریض کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ آدمی اگر کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر بھی ہو، لا تیأس، مایوس مت ہو. دیکھیں آنکھیں چلی گئی ہیں، آنکھیں دوبارہ آ گئی ہیں. صرف فی تدبیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر پر بہت سارے. یہ قرآن ہے. یہ کہتے ہیں قرآن میں کیا ہے؟ ارے قرآن میں کیا نہیں ہے یہ بول. ایکس مسلم کا ہے کہ ایکس مسلم ہے؟ عربی کی تو عین آتی نہیں ہے اور اسلام میں اور قرآن میں کیڑے نکالتے بیٹھا ہے. اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے اور آج کسی کا پتہ نہیں ہے. اور قرآن آج بھی اسی شان کے ساتھ موجود ہے. تو بیمار اچھے ہو سکتے ہیں. لاسٹ اسٹیج پر اگر کینسر کے ہو، لا تیأس، مایوس مت ہو. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر، تو ٹھیک ہو سکتا ہے، مایوس مت ہو. یہاں آدمی اندھا ہو گیا ہے، بینائی لوٹ آئی ہے. فرتا تب سے کہا گیا. نیز بتایا گیا کہ اپنے لوگ بھی آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. گھر کے لوگوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ کنویں میں ڈالنے والے کون تھے؟ ان کے بھائی لوگ تھے سب. تو گویا کہ اپنے قریبی لوگ بھی آپ کی جان کے دشمن ہو سکتے ہیں. لہذا یہ بات بھی اپنی نگاہ میں رکھو. قریبی لوگ بھی آپ کے دشمن ہو سکتے ہیں. یہ کنویں میں ڈالنے والے اور آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہونے والے کون تھے؟ یہ آپ کے بھائی ہیں، برادران یوسف ہیں. یہ نقطہ بھی ملا. اللہ. اور یہ بتایا گیا کہ اگر اللہ کوئی نعمت آپ کو عطا کرے تو اپنے محبوب لوگوں کو بتاؤ جو آپ سے سچی محبت رکھتے ہیں. ہر ایک کے سامنے نعمت بیان مت کرو. یہاں عالم یہ ہے کہ نعمت تو چھوڑو، خوابوں سے حسد کر رہے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ خواب دیکھ رہے ہیں کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اس خواب سے حسد ہونے لگا. تو نعمت کو ہر ایک آدمی کے سامنے نہیں بیان کیا جا سکتا. اور نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ خواب اگر برا دیکھو تو بیان مت کرو، اچھا دیکھو
تو اپنے کسی خیر خواہ کے سامنے اپنا خواب بیان کرو. اس لیے کہ آدمی نے اگر غلط تعبیر بتا دی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے اس نے کہا ہے ویسا ہی ہو جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور بچوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے بڑوں کا احترام کریں. جی. اور جب وہ کسی کام کو نہ کرنے کے لیے کہیں تو ان سے سوال جواب نہ کرو, چپ چاپ مان لو. دیکھو یہاں کہا گیا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا. دیکھیں منع کر رہے ہیں, اپنے بیٹے کو ایک چیز سے منع کر رہے ہیں. کیا؟ کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا. دیکھو انہوں نے کوئی سوال جواب نہیں کیا, بیٹے نے چپ چاپ نصیحت مان لی. اور بڑوں سے یہ کہا گیا کہ کسی چیز سے اگر چھوٹے کو منع کرو تو اس کی وجہ بتا دو, تاکہ چھوٹے کے ذہن میں خلجان نہ رہے کہ پتہ نہیں کس وجہ سے اس بات سے مجھے روکا گیا, منع کیا گیا ہے. لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی وجہ بتا دیتے ہیں کہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرو, فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا, تیرے تعلق سے چال چلنے لگیں گے. دیکھو یہ بتا دیا وجہ اچھا عجیب بات یہ کہ بتا دیا کہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا, تیرے خلاف چال چلنے لگیں گے, تجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائیں گے. اور نفسیاتی مسئلہ, دنیا کی تمام سائیکولوجی کی کتاب پڑھ لیجئے آپ, یہ نقطہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ کہنے کے بعد کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا, ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے خلاف چال چلنے لگیں اور تجھے نقصان پہنچائیں. نفسیاتی نقطہ یہ حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین, ایک بھائی کا اپنے بھائیوں سے دل خراب نہ ہو, ایک بھائی کا دل اپنے بھائیوں کے تئیں خراب نہ ہو, معاملہ پورا شیطان کو اوپر ڈال دیا کہ بھائیوں کو یہی راہ بتائے گا کہ تمہارے خلاف چال چلیں. ان الشیطان للانسان عدو, ایک بھائی کا دل دوسرے بھائی کے تعلق سے خراب نہ ہو, شیطان کے اوپر معاملہ ڈال دیا گیا کہ اگر یہ چال چلیں گے تو اس کی وجہ یہ شیطان ہوگا. یہ اتنا بہترین نفسیاتی نقطہ ہے, آپ لوگ پڑھے لکھے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی گہرائی کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے, تاکہ ایک بھائی کا دل ایک بھائی کے تئیں خراب نہ ہو. بیٹا کہہ رہا ہے ابا, اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بچوں کو اپنے بڑوں کی توقیر کرنی چاہیے اور بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے اوپر رحم کرنا چاہیے. یہ تعلیم ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یہ دشمنی مال و دولت حاصل کرنے کی غرض سے نہیں تھی کہ حضرت یوسف کو سب کچھ مل جائے گا, ہمیں کچھ نہیں ملے گا. دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ میرے اس بھائی کو میرے ابا ہم لوگوں سے زیادہ مانتے جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں. باپ کی محبت زیادہ ہے ایک بیٹے سے, بھائیوں کو اس وجہ سے دشمنی ہو گئی کہ ہمارے ابا ہم سے زیادہ اس سے محبت کیوں کرتے ہیں. یہ تو کوئی ایک عجیب بات ہے, اس وجہ سے دشمنی ہوئی. ایک اور نفسیاتی مسئلہ, کنویں میں ڈال دیے اور ایک بھیڑ کو ذبح کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو اسی کے خون سے رنگ دیا, اور شام کے وقت آئے.
بہت پیارا نکتہ بیان کرنے جا رہا ہوں. شام کے وقت ہے، جبکہ جہاں یہ واقعہ ہوا تھا وہاں سے ان کا گاؤں زیادہ دور نہیں تھا، لیکن انہوں نے شام ہونے کا انتظار کیا. اچھا شام کو آئے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ لوگ حضرت یوسف کا کرتا جھوٹے خون کے ساتھ لائے. جھوٹا خون لگا ہوا تھا اس میں، یعنی حضرت یوسف کے بدن سے ان کا کرتا بھی اتار لیا گیا تھا. کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کپڑے اتار لیے ان کے. تو ایک بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کپڑے اتار لیے اور اس کو خون سے تر کر دیا. یہ کپڑا لے کر کے آئے. قال بل سورت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اوپر بتایا گیا وجاءوا اباہم عشاء یبکون. دو چیزیں دیکھیں یہاں پر. یہ لوگ آئے شام کے وقت، عشاء شام کے وقت آئے، اور دوسرے روتے ہوئے آئے. یہ دیکھو یہ شام کے وقت کیوں آئے اور رو کیوں رہے تھے؟ مفسرین نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ شام کے وقت آئے تاکہ ان کے چہروں سے حضرت یعقوب ان کا جھوٹ نہ پکڑ سکیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ دا فیس از انڈیکس آف مائنڈ. اس لیے کہ چہرہ یہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. آدمی اگر جھوٹ بول رہا ہے اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. پورے کمپارٹمنٹ میں ٹی سی اسی کے پاس آتا ہے، پلیز ٹکٹ. کیسے معلوم ہوا کہ اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اعضاء کی جو حرکت ہے وہ بتا دیتی ہے کہ اس کے پاس ٹکٹ نہیں. ٹی سی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس ٹکٹ نہیں ہے. تو اعضاء بولتے ہیں، چہرہ آدمی کا بولتا ہے کہ اس کے اندروں میں کیا ہے. تو شام کے وقت آئے تاکہ بات کرتے ہوئے ان کے چہرے سے ان کے ابا جھوٹ نہ پکڑ لیں. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے یہ ایک. اور رو کیوں رہے تھے؟ رو اس وجہ سے رہے تھے کہ کسی آدمی کو اگر کوئی بری خبر سنائی جائے اور وہ رونے لگے، دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ اگر رونے میں شریک ہو جائیں تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. جی کسی کے ہاں آپ پہنچیے اور رو رہا ہو، آپ بھی اس کے ساتھ رونے لگیں تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے، ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ دنیا میں تو بڑے ماہر ہیں کیسے مال کمایا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، دماغ لگاؤ اس میں. مال کمانے میں دماغ بہت چلتا ہے. قرآن حکیم کو سمجھنے میں کہ دماغ نہیں چلتا. اور ایک نکتہ یہ ملا کہ قتل ایک ایسا گناہ ہے کہ قاتل کتنی بھی احتیاط برتے کوئی نہ کوئی کلیو چھوڑ کر ہی ہٹے گا، جس سے تفتیش کرنے والا جو مفتش ہوگا قاتل کو پکڑ لے گا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے قتل. کتنی بھی احتیاط برتے قاتل، کتنا بھی گہرائی کے ساتھ پلان بنائے مرڈر کا، کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ ہی جائے گا اور مفتش اس کلو کو اٹھا لے گا اور قاتل تک پہنچ جائے گا. یہ قتل کر کے آئے ہیں، ایک کلو چھوڑ رہے ہیں. کیا کہہ رہے؟ بھیڑیا کھا گیا، لیکن کرتا تو پھٹا ہوا نہیں ہے. دیکھو کلو ہے یہ اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو کرتا پھٹا تھا. کرتے پر صرف خون ہے، پھٹا ہوا نہیں ہے. تو تم جو کہہ رہے ہو کہ بھیڑیے نے کھا لیا، بھیڑیے نے اگر کھایا ہوتا تو کرتا پھٹا ہوا ہوتا. کرتا کا پھٹا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کلو چھوڑ دیا انہوں نے. دیکھو احتیاط نہیں برتی انہوں نے، اس لیے کہ قاتل جو ہے نا کہیں نہ کہیں کلو چھوڑ ہی دیتا ہے. قتل ایک ایسا گناہ ہے. اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ کتاب دیکھ رہے ہیں کیسی کتاب ہے یہ؟ قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں کیا نہیں ہے وہ بول.
پوری کائنات بند ہے. یہ کائنات کی تھیسس ہے. یہ مشہور محاورہ ہے چدانت بوزنا لذت ادرک, کہ بندر کو ادرک کا سواد کیا معلوم, بندر کو کیا معلوم ادرک کا ذائقہ کیا ہوتا ہے. فارسی میں ہے چدانت بوزنا لذت ادرک. بوزنا کہتے ہیں بندر کو. جی جی, تو بندر ہی بول سکتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے. بندر کی طرح ہے. ادھر سے قافلہ آیا, بازار مصر میں بکے اور عزیز مصر کی بیوی کے حوالے کر دیے گئے کہ ان کا خیال رکھنا, ہمارے پاس بیٹا نہیں ہے, اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے. اللہ, اب اتنی خوبصورت تھے کہ عزیز مصر کی بیوی ان کے اوپر عاشق ہو گئی. گھر میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکے تو لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکی لڑکے کو چھیڑے. یہاں دیکھو وہی ہے, وہ یہ چھیڑ رہی ہے ان کو. اور ایک دفعہ اس نے اپنے محل میں بلایا, سارے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ میرے ساتھ گناہ کرو. حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ پڑے, دروازے کھلتے گئے. کسی نے کہا ہے کہ آوے کعوہ بگڑا ہوا ہو تو ایک چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے. پتہ یہ چلا کہ تم اپنی سی کوشش کر کے تو دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی دروازہ کھول ہی دے گا, راستہ کھول دے گا. دیکھو یہ گناہ سے بھاگے, اللہ نے دروازے کھول دیے. ایسے گناہ سے بھاگو, گناہ سے بھاگنے پر تمہیں راستہ مل جائے گا گناہ سے نکلنے کا. یہ بھی معلوم ہوا ہے, معلوم. اور نوجوانوں کو تعلیم دی گئی کہ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, شوہر موجود نہیں ہے, دروازے بند ہیں, دونوں جوان ہیں, گناہ کر سکتے ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جوان رانا ہونے کے باوجود گناہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے. یہ آپ لوگوں کے لیے سبق ہے. قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, میں ایسا نہیں کر سکتا. کیا عفت ہے, کیا پاک دامنی ہے. اللہ ایسے نہیں مصر کا تخت دے دیتا ہے, عفت ہے, پاک دامنی. تو اگر آپ کو دنیا میں عزت حاصل کرنی ہے تو عفت اور پاک دامنی کو لازم پکڑو. یہ نوجوانوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام ایک آئینہ ہے, آئینہ ہے. اس آئینے میں ہر نوجوان کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے. اب بیچارے بھاگے, جیسے ہی آخری دروازے پر پہنچے شوہر موجود. تریا چرتر دیکھو, وہ کہنے لگی یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا, یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا. ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ فیصلہ ہم کرتے ہیں کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہیں, اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت گنہگار ہے. دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا, کرتے نے گواہی دی کہ حضرت یوسف معصوم ہے. ہاں دیکھ رہے ہیں. پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے جیل پسند ہے مگر یہ گناہ پسند نہیں. تو اتنا بڑا ہو سکتا ہے, اتنا بڑا ہو سکتا ہے. جیل کی مصیبتیں برداشت کر لوں مگر یہ عیش برداشت نہیں جو حرام ہے. اور جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں. اور وہیں پر یہ دونوں نوجوان ملتے ہیں. کہا کہ حضرت آپ بڑے نیک دکھائی دیتے ہیں, اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, آپ بڑے اچھے دکھائی دے رہے ہیں. تو ایک بات پوچھیں, کہ پوچھو. کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, انی آسر خمرا. دوسرے نے کہا کہ حضرت میں نے بھی خواب دیکھا ہے. کہا کیا؟
بولے انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک خوان ہے اور اوپر سے چڑیاں آتی ہیں اور خوان میں سے روٹیاں اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہی ہیں. یہ خواب میں نے دیکھا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کھانا آ جانے دو، کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد میں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما. گویا کہ جیلوں کے اندر کھانا دیے جانے کا رواج ہزاروں سال پہلے ہے. جی کھانا دیا جاتا. اب جب تک کھانا آتا ان کو اسپیس ملا تھوڑا سا. نوجوان کافر تھے، ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کر دی. نقطہ یہ ملا کہ آپ کہیں بھی رہیں موقع دیکھ کر کے توحید کی دعوت ضرور پیش کریں. انہوں نے کہا یا صاحبی السجن، اے جیل کے میرے دو ساتھیوں. جیل کے دو ساتھی کیوں کہا؟ کہ یہاں پر جو ہے صحبت مکانی ہے، صحبت عقائدی نہیں ہے. عقائد میں دونوں ایک نہیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے، ان کے پاس جو عقیدہ وہ شرک کا عقیدہ ہے. تو یہ صحبت مکانی ہے، صحبت عقائدی نہیں ہے. اس وجہ سے کہا انہوں نے اے میرے جیل کے ساتھیوں، تمہارا عقیدہ الگ ہے، میرا عقیدہ الگ ہے، اور توحید کی دعوت ہے. کیا بہت سارے متفرق معبود بہتر ہیں یا ایک؟ عقل بھی یہ کہتی ایک بہتر ہے. کس کو منانے جاؤ گے؟ ایک کو منا لو نا، کافی ہے. بہت سارے معبود ماننا ٹینشن پالنا ہے. ایک کو مان لو اور ایک کے حقوق پورے کرنے لوگوں کافی ہے تمہارے لیے. اور وہی ہوا. ان دونوں کے اوپر کیس تھا کہ ان دونوں میں سے کسی نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. یا تو یہ انگور نچوڑنے والا ساقی یا یہ خباز روٹی بنانے والا. تحقیق چل رہی تھی، تب تک انہیں ریمانڈ میں لے لیا گیا تھا، جیل میں ڈال دیا گیا. تفتیش چل رہی تھی. بعد میں مفتشین اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ زہر دینے کا کام اس نانبائی نے کیا، لہذا اس کو سولی دے دی گئی اور اس کا بھیجا چڑیاں کھانے لگی. تعبیر بالکل صحیح تھی. اور اس کی تعبیر یہ بتائی انہوں نے کہ تم دوبارہ بادشاہ کو شراب پلانے لگو گے، یعنی تم بچ جاؤ گے، تم اپنے عہدے پر دوبارہ فائز کر دیے جاؤ گے. خواب کی تعبیر ایسے ہی ہوئی. اس کو سولی دے دی گئی اور اس کو پرانے عہدے کے اوپر بحال کر دیا گیا. یہ جب جانے لگا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا سے کہنا، بادشاہ سے کہنا کہ ایک بے گناہ جیل میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ ادا پسند نہیں آئی کہ مجھے چھوڑ کر کے تم بندے سے کہہ رہے ہو کہ مجھے چھڑانے کی کوشش کرے. تو کئی سال جیل میں رہے، وہ کئی سال جیل میں رہے. اسی دوران اس نے ایک خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالیاں 7 ہری بالیاں. منجمین بلائے گئے، خواب کی تعبیر بتاؤ. بولے خواب پریشاں یہ، اور خواب پریشاں کی تعبیر نہیں ہوتی ہے. اب اس کے ذہن میں بات آئی، یہ بھی بھول گیا تھا. یہ اللہ نے فرمایا فانساہ الشیطان ذکر ربہ، اپنے آقا سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا تھا. شیطان نے بھلا دیا تھا اس کو. اب یاد آیا، ارے بتی جلی اس کے ذہن کی. ارے بولنے لگا کہ وہ جیل میں ایک نوجوان تھا، اس نے جیسی تعبیر بتائی تھی ویسا ہی ہوا. میرا ساتھی مارا گیا، سولی دے دی گئی اور میں بچ گیا. بادشاہ سے کہا ایک آدمی جیل میں ایک نوجوان ہے، اور کہنے لگا مجھے بھیج دیجئے، میں جاؤں گا لینے کے لیے. دیکھو وہ ہوتے نہیں ہیں بہت سارے لوگ ایسے جن کو محبت ہوتی ہے اس طریقے سے، میں جاؤں گا لینے. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتاويله فارسلون. کہنے لگا میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا. کون بولتا ہے؟ وہ ساقی بولتا ہے میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا. فارسلون، مجھے بھیج دو. اب آیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غصہ آنا چاہیے تھا نا، غصہ آنا چاہیے تھا. ارے میں نے کہا تھا کہ اپنے آقا سے ذکر کرنا، تو نے میرا ذکر نہیں کیا.
بالکل غصے میں نہیں آئے. یہ کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق. ارے بھائی سچے تو آئیے وہ, کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے یوسف, اے سچے, خواب کی تعبیر بتاؤ. افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. خواب کی تعبیر بتائیے. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. میں لوگوں کو جا کر بتاؤں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ 7 سال خوشحالی کے آنے والے ہیں. جی, ہری بالیوں کا مطلب یہ ہے, ہاں ہری بالیوں کا. اور موٹی گایوں کا مطلب ہے 7 سال پیداوار اچھی کر لو, اس لیے کہ 7 سال کے بعد 7 سال جو اگلے آنے والے ہیں قحط کے سال ہیں. لہذا پورا سسٹم صحیح کر لو تاکہ اگلے 7 سال جو قحط کے ہیں ان کو اچھی طریقے سے ڈیل کر سکو. اندازہ لگائیے کہ کیا کیا نظام بنایا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام نے. اریگیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو الرٹ کیا ہوگا انہوں نے کہ نظام آب پاشی صحیح ہونا چاہیے, کھیتوں کو اچھا بناؤ, زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہو سکتی تھیں انہوں نے کی. اور یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ بالیوں ہی کے اندر غلہ رکھو. کتنی عجیب بات ہے, بالیوں میں رکھو تو غلہ محفوظ رہتا ہے, اگر بالیوں سے نکال کر کہیں اسٹور کرو کچھ دنوں بعد خراب ہو جائے گا غلہ. بتایا فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ, اس کی بالیوں کے اندر غلے کو چھوڑ دو. یہ ترکیب بھی بتائی. بادشاہ بڑا خوش ہوا, کہا ایسا نیک آدمی جیل میں ہے, نکالو اس کو. حکم نامہ جاری کر دیا گیا کہ اس نوجوان کو جیل سے باہر نکالا جائے, بے گناہ ہے. یہ واحد قیدی ہے دنیا کا جو نکلنے کے لیے شرط رکھ رہا ہے. میں نہیں نکلتا, میں نہیں نکلتا. لیکن کیوں نہیں نکلتے؟ یہ واحد قیدی ہے دنیا کا جو جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اپنی شرط پر نکلنے کے لیے تیار ہے. شرط کیا رکھی؟ مجھے جس گناہ میں جیل میں لایا گیا اس گناہ کی تحقیق کر کے بتاؤ. گناہ کی تحقیق کرو. میں اگر مجرم ہوں تو رہنے دو, میں اگر مجرم نہیں ہوں تو مجھے جیل سے نکالو. تحقیق کی, عورت کو بلایا گیا, اس نے خود اقرار کر لیا کہ یہ غلطی میری طرف سے. یہ واحد قیدی ہے دنیا کا جو اپنی شرط کے اوپر جیل سے نکلنے کے لیے تیار ہے. نہیں نکلتا بولے. ایک نقطہ اور ملا, یہ اس وجہ سے اپنے معاملے کی تحقیق کرا رہے تھے کہ تاکہ اگر کسی بڑے عہدے پر فائز ہوں تو لوگ انگلی نہ اٹھائیں, ارے اس نے تو عزیز مصر کی بیوی کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا, ریپسٹ ہے یہ, گنہگار ہے یہ. آج ایسی لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. ان کو فوڈ منسٹر بنا دیا گیا. اجعلنی علی خزائن الارض, کہ آپ ہی سنبھالیں. اس سے پتہ چلا غیر مسلم حکومت میں عہدہ لیا جا سکتا ہے, عہدے پر رہ کر کام کیا جا سکتا ہے. نقطہ یہ معلوم ہوا. دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جہاں آپ رہیں حکومت غیر مسلم بھی ہے تو آپ اس کے خیر خواہ رہیں. دیکھیے یہ نبی ہے, پورا مصر مشرک ہے, اکیلے یہی توحید والے ہیں, لیکن وہاں رہ رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی اگرچہ ان کا مذہب دوسرا ہے ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں. یہ بھی تعلیم دی گئی. ہم ہندوستان میں ہیں, ہماری زمین ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارا ملک ہے یہ جی, ہم اس کے خیر خواہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا خیر خواہ رہیں. یہ بتائیے. اب قحط جب پڑا تو آئے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیجا اپنے بیٹوں کو. کہتے جب یہ آئے وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون, حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہی ہے میرے بھائی. لیکن ان کے بھائی انہیں نہیں پہچان سکے, کافی عرصہ ہو گیا تھا اور ان کے ذہن میں بھی نہیں رہا ہوگا
کہ کہاں میرا بھائی اور کہاں یہ بادشاہ عزیز مصر اتنی بڑی پوسٹ پر، جس کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اتنی پوسٹ پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ بھی خیال تھا ذہن میں. پھر گھما پھرا کر کے انہوں نے پوچھا کون کون ہے گھر میں؟ بولے بوڑھے والد ہیں اور ایک بھائی ہے. کہا کہ آئندہ آنا تو بھائی کو لے کر آنا. سگے بھائی ہیں ان کے، حضرت بنیامین. اس کو کیوں نہیں لائے؟ بولے چھوٹے ہیں وہ، ابا انہیں آنے نہیں دے رہے تھے. بولے اگر اس کو دوبارہ نہیں لائے نا ایک دانہ نہیں دیں گے ہم. بھائی سے ملنا تھا نا. اب اس کے بعد ابا سے انہوں نے کہا کہ دوبارہ جانا ہے، لیکن عزیز مصر نے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ بھائی کو بھیج دو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. چوپڑا بولے تو اس سے پہلے یوسف کو تمہارے حوالے کیا گیا تھا، کہہ رہے تھے کہ ہم حفاظت کریں گے، اب اس کو بھی لے جاؤ گے، تم حفاظت کرو گے؟ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. اللہ سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے. تم کیا حفاظت کرو گے؟ وہ بچہ جب اسکول جاتا ہے ماں کیا بولتی ہے؟ ٹیک کیئر. بچہ کیا ٹیک کیئر کرے بھائی؟ اس کو اللہ کی حفاظت میں دو. اللہ کی حفاظت. ٹیک کیئر، وہ کیا ٹیک کیئر کرے گا؟ وہ کیا ٹیک کیئر کرے گا؟ اللہ، یہ تعلیمات ہیں اسلام کی. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے. تو اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دو. ٹیک کیئر آف یو بولے تو کیا حفاظت کرو؟ بچہ کیا حفاظت کرے گا اپنی؟ ذرا دھیان رکھنا اپنا. ارے کائے کا دھیان رکھے گا وہ؟ کیا کیا دھیان رکھ سکتا ہے؟ اللہ کے حوالے کرو. کوئی دوست رخصت ہو رہا ہو اللہ کے حوالے کرو. اچھا، اب یہ سب جوان ہیں، خوبصورت ہیں، اب یہ جا رہے ہیں. باپ نے نصیحت کی. نصیحت دیکھو. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بچوں، ایک دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. ایک وجہ تو یہ کہ نظر نہ لگ جائے. نظر برحق ہے جی، العین حق، بخاری شریف کی روایت ہے. نظر لگ جائے گی، نظر لگ جاتی ہے جی. اور دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ سب کڑیل نوجوان ہیں اور ایک ساتھ داخل ہوں دروازے سے، تو کہیں پر جاسوس ہونے کا شبہ نہ کیا جائے، لہذا الگ الگ دروازوں سے داخل ہو. یہ تدبیر بتائی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں تدبیر بتانے کے بعد وما اغنی عنکم من اللہ شیئا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. یہ تدبیر تو بتا دی لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اللہ، اسے کہتے توکل. توکل کی تعریف کیا ہوئی؟ معنی توکل الاخذ بالاسباب مع الاعتقاد بان النتیجۃ بید اللہ وحدہ. یہ توکل ہے. اسباب اختیار کرو اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس کا نتیجہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ دکان میں بیٹھیں، یہ سبب اختیار کرنا ہے اس اعتقاد کے ساتھ کہ کسٹمر بھیجنا اور برکت آنا یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. ہاں، اس کا مطلب ہی نہیں گھر بیٹھے رہو آپ کے پاس کھانا پہنچ جائے گا. وہ توکل نہیں، تواکل ہے. تواکل کھانا ہے خالی ہو جی. توکل اور تواکل کے درمیان یہی فرق ہے. اسباب اختیار کرو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، اس کو کہتے توکل. اونٹ کو باندھ پھر توکل کر، اس لیے کہ باندھا ہوا اونٹ بھی چور لے جا سکتا ہے. تو پہلے جتنا کر رہے ہو اتنا کر سک رہے ہو اتنا کرو. اونٹ کو باندھ پھر توکل کر، اس لیے کہ بندھا ہوا اونٹ بھی بھاگ جاتا ہے. تو پہلے اسباب اختیار کرو. دکان پر جاؤ پھر اعتماد کرو کہ پیسہ بھیجنے والا، کسٹمر کو بھیجنے والا، روزی دینے والا صرف وہی ہے. کیا بات ہے! یہ توکل کا مفہوم سمجھایا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے. پھر سے دیکھو، معنی توکل الاخذ بالاسباب مع الاعتقاد بان النتیجۃ بید اللہ وحدہ، هذا هو التوکل. اس کو توکل ہوتا ہے. اب بنیامین کو بلایا انہوں نے الگ لے جا کر کے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ. اپنے سگے بھائی بنیامین کو ایک طرف لے گئے. پہچانتا ہے مجھے؟ بولتے ہیں کیا پوسٹ ہے، بادشاہ ہے مصر کا. چھوٹا غریب بھائی سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو مجھے پہچانتا ہے؟ بولے نہیں. بولے انی انا اخوک.
میں تیرا بھائی ہوں یوسف. اللہ. اب اندازہ لگائیے کہ بنیامین کی کیا حالت ہوئی ہوگی اپنے بھائی کا پوسٹ دیکھ کر کے, اس کی عظمت دیکھ کر کے. تو سکتے میں ہے وہ, میرا بھائی. الگ لے جا کر کے بولا پہچانتا ہے؟ بولا نہیں, میں تیرا بھائی ہوں یوسف. اللہ. یعنی الفاظ نہیں ہیں, بات یہیں چھوڑ دی گئی ہے, الفاظ نہیں ہیں, ایک خاکہ رکھ دیا گیا ہے. ذہن کو بولو کہ اس میں رنگ بھرتا چلا جائے کہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی چھوٹے بھائی. یہ ہے قرآن حکیم. کیسی بات کرتا ہے, دیکھو کیسی بات. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو روکنا تھا انہیں بنیامین کو, لہذا انہوں نے اپنا پیالہ ان کے کجاوے میں رکھ دیا ان کے. اب جیسے یہ لوگ چلے, پیچھے دوڑا دیا گیا لوگوں کو, ہر کاروں کو, پکڑو ان کو. بولے تو کہنے لگے کیا بات ہے, ماذا تفقدون, کیا کھو رہے ہو؟ ارے بولے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے اور لگتا ہے کہ انکم لسارقون, تم ہی لوگ چور ہو. فلما جہزهم بجہازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ایک قافلے والوں, رکو, تم چور ہو, تم چور ہو. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون, کیا گم ہو گیا؟ بولے قالوا نفقد سواع الملك, بادشاہ کا پیالہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں, وہ گم ہو گیا ہے, اب ہمیں تلاشی لینی پڑے گی. کہا کہ بالکل بالکل تلاشی لیجیے آپ, ہم لوگ ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں. اچھا, تو حضرت یوسف نے کہا تھا پہلے بنیامین کا سامان مت دیکھنا, پہلے ان لوگوں کی تلاشی لینا. پہلے ان لوگوں کی تلاشی لی گئی اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی. پیالہ باہر آ گیا, اے دیکھو یہ پیالہ ہے, یہ چور ہے. بولے اب اپنے بھائی کی وکالت کرنی چاہیے تھی نا ان کو, ایسے غلطی سے ہو گیا ہوگا. کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. اب ہم کیا کہیں, اس نے اگر چوری کی ہے, چوری, اس کا ایک بھائی بھی تھا یوسف نام کا, وہ بھی بہت بڑا چور تھا. بولے تو یہ دیکھیے, یہ دیکھیے, اس کا ایک بھائی تھا, وہ بھی بہت بڑا چور تھا. بولے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل, اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا, وہ بھی بہت بڑا چور تھا. وہ لیجیے جناب, حضرت یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں, یہ ان کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ ان کا ایک بھائی تھا یوسف, بھی بہت بڑا چور تھا. بولے تو کھڑے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انتم شر مکانا, you all of you in a bad position, شر مکانا, بہت بری پوزیشن میں ہو, بچو گے نہیں. کہا کہ تمہارے گاؤں کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے کہ یہاں کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے. کہا کہ نہیں, بادشاہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے. اب مصر کا اس وقت کا قانون تھا کہ چور کی چوری ثابت ہو جائے تو اس کو غلام بنا لیا جائے. اس سے ایک نقطہ نکالا مفسرین نے کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے قوانین سے آپ کو واقف ہونا ضروری ہے. کم سے کم گھر میں ایک لائر ہونا چاہیے. میرے ایک صاحبزادے لائر ہیں الحمدللہ, جی لائر ہیں جی. تو کہا گیا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال انتم شر مكانا. بہرحال رکھ لیے گئے, جرم ثابت ہو گیا ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ان کو اپنے پاس رکھ لیا. اب گئے, اب باپ کے سامنے جائیں کیسے؟ پہلے کو تو کھو کر آئے تھے, دوسرا بھی کھو دیا انہوں نے. کہا کہ بولے وہ چوری کی تھی اس نے, اس وجہ سے پکڑ لیا گیا. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور بے قرار ہو گئے. کیا نام لینا چاہیے تھا؟ ہائے بنیامین, ایسا بولنا چاہیے تھا نا. بنیامین کا نام نہیں لے رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں؟ اللہ اکبر. وتولى عنهم وقال يا اسفا على یوسف. ابھی گم ہوئے بنیامین اور افسوس کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. کتنا پیار تھا اس باپ کو اپنے بیٹے سے, اور اپنی پیٹھ پھیر لی ایسے. اس کے بعد کہنے لگی یا اسفا علی یوسف, اور آنکھوں سے آنسو جاری. اس کا مطلب اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنا غم بیان کرنے کے لیے کسی کے سامنے مت دکھاؤ. جی
یہ آپ کو بہت بڑا غم ہے. ایسے چہرہ پھیر لیا, اس کے بعد رونے لگے, یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم. دل ایسا گھٹ رہا تھا اندر سے کہ بول نہیں پا رہا. قظیم کا مطلب ہوتا ہے اندر ایسا غم بھرا ہوا کہ آدمی بول نہ سکے, ایسا تھا. بہرحال کہا کہ جاؤ, گئے, اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا. کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے پہلے بتایا حل علمتم ما فعلتم بیوسف, تمہیں علم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے. بولے اذ انتم جاہل, جب تم جاہل تھے تو تم نے یوسف کے ساتھ کیا. قالوا اینک لانت یوسف, تم یوسف ہو. اب دیکھو انہیں کو ڈاؤٹ ہو گیا تھا, ڈاؤٹ ہو گیا تھا ان کو. اور جب انہوں نے یہ بتایا کہ کیا تمہیں علم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا, بولے اس آدمی کو کیا معلوم یوسف کون ہے. قالوا اینک لانت یوسف, یوسف ہو تم. قال انا یوسف وہذا اخی, میں یوسف ہی, میرا بھائی ہے بنیامین. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا. دیکھو کنویں میں ڈال دیے تھے, آج مصر کا بادشاہ ہوں, لیکن میں معاف کرتا ہوں تم لوگوں کو تمہاری اس خطا کے اوپر. نقطہ یہ ملا کہ کوئی دشمن آپ کا اگر آپ قابو پا جائیں اس کے اوپر, تو اللہ نے اس دشمن کے اوپر آپ کو قابو دیا ہے, آپ اسے معاف کر دیں, معاف کر دیں آپ سے. ترجمہ پڑھ لیجئے, خاص خاص باتیں جو تھیں انہوں نے بیان کر دیا. سورہ رات چل رہی ہے. سورہ رات کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں متناقضات کو جمع کیا گیا ہے, کانٹریڈکشنز کو. جی ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں وہ دو ہیں, جی دو ہیں. مثلاً بادل کا حوالہ دیا گیا. بادل میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں, آگ اور پانی, نہیں ہوتا. بادل ہی سے تو بجلی نکلتی ہے اور اس کے اندر پانی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری سورہ کے اندر متناقضات یعنی کانٹریڈکشنز کو جمع کر دیا ہے. کیا بات ہے. اور اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے فرمایا دنیا کی کوئی عمارت بغیر پلر کے نہیں ہوتی, میں نے اتنی بڑی چھت بغیر پلر کے کھڑے کر رکھی ہے. یہ ہماری قدرت ہے, کیا پاور, سبحان اللہ, یہ ہمارا رب ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى. آسمان اور آسمانوں کو ہم نے بغیر کھمبے کے کھڑا کیا ہے, تم دیکھ رہے ہو. پھر وہ عرش پر مستوی ہوا, اور سورج اور چاند بھی ہمارے قبضے میں ہیں, ہم نے اسے مسخر کر دیا تمہارے لیے, اور ہر ایک متعینہ مدت کے لیے چل رہے ہیں سب. ان کی رفتار بھی ہماری نگاہوں میں ہے. کیا قدرت ہے اللہ. اور بتایا اگلی آیت میں فَكُلُّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي هَذَا الْكَوْنِ قَائِمٌ عَلَى قَانُونِ الزَّوْجِيَّةِ لِيَدُلَّ أَنَّ اللَّهَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نِدٌّ. کیا یہ بتایا کہ کائنات میں ہر شے ڈبل ہے, اپنا جوڑا رکھتی ہے. صرف ایک ہستی ایسی ہے کائنات کی ہر شے جوڑا رکھتی ہے, میرا جوڑا کوئی نہیں. اللہ نے بتایا کہ کائنات کی ہر شے ڈبل ہے, میرے علاوہ ہر شے ڈبل ہے, میں تنہا ہوں. بتائے گویا کہ کائنات کی ہر شے قانون تزویج پر قائم ہے, جوڑے کے قانون پر قائم ہے. کائنات میں ہر شے اپنا جوڑا رکھتی ہے, یہاں تک کہ حسیات کے علاوہ معنویات میں بھی. حسیات میں عورت کے مقابلے میں مرد ہے, چھوٹے کے مقابلے میں بڑا ہے, ناٹے کے مقابلے میں لمبا ہے, کالے کے مقابلے میں گورا ہے. تو حسیات کے علاوہ معنویات میں بھی جوڑا ہے, نیک ہے برا ہے, جی ظالم ہے مظلوم ہے, ساری چیزیں. تو کانٹریڈکشنز کو بیان کیا گیا ہے, متناقضات فی ھذا الکون, جی کانٹریڈکشنز ان دس ورلڈ. سبحان اللہ وبحمدہ. ایک قانون بتایا گیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ترجمہ دیکھو, بے شک اللہ تعالی
اس قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اس چیز کو نہ بدلے جو اس کے نفسوں میں ہے. یہ ہے. پہلے بتا دوں ان التغییر لا یکون الا بالتغییر. تبدیلی ہی کی وجہ سے آتی ہے. آدمی نیک سے برا ہو گیا, اب قانون کچھ ہے, اور آدمی برا تھا نیک ہو گیا, اب قانون کچھ ہے. اور انفس کہہ کر کے بتایا گیا کہ یہ تبدیلی اندر سے شروع ہونی چاہیے, باہر سے نہیں. ہاں, لا بد ان یبدأ من النفس. نفس سے, اندر سے یہ چیز شروع ہونی چاہیے. یہ تبدیلی کہاں سے؟ اگر آدمی بد اخلاق ہے تو اسے اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے. اخلاق خبیثہ اس کے پاس ہے تو اخلاق عالیہ سے متصف ہونا ضروری ہے, اس سے مزین ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالی, تم بدلتے ہو تو اللہ بدلتا ہے. ان التغییر لا یکون الا بالتغییر, یہ قانون ہے اللہ کا. اگر تم برے سے نیک بن گئے تو یہ قانون تمہارے لیے ہوگا, اور اگر تم برے سے نیک ہو گئے تو ایک قانون دوسرا تمہارے اوپر لاگو کیا جائے گا. تو جس طریقے سے تبدیلی تمہارے اندر آئے گی اسی طریقے سے تبدیلی اللہ کے حکم میں ہوگی. یاد رکھو ہمیشہ, ان التغییر لا یکون الا بالتغییر. کیا قوانین ہیں, اللہ اکبر, سبحان اللہ. اس کے بعد ایک بڑی پیاری آیت ہے. آج دنیا کس چیز کی تلاش میں ہے؟ سکون دل کی تلاش میں. دل کا سکون مل جائے. بعض لوگ وہ چڈی پہن کر کے کتا لے کر کے صبح صبح دوڑتے ہیں. کہاں نکل رہے؟ بولے سکون دل کی تلاش میں. ارے کتا لے کر چڈی پہن کر باہر نکلنے سے تھوڑی دل میں سکون آئے گا. کہاں جا رہے؟ بولے اوٹی گھومنے جا رہے ہیں, فلاں پکنک اسپاٹ پر جا رہے, کشمیر جا رہے. کہاں؟ سکون دل کی تلاش. ارے سکون دل کی تلاش کے لیے کدھر جا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے سکون دل ادھر ہے. فرمایا گیا, اللہ اکبر, یہاں بیان فرمایا گیا کہ سکون دل کدھر ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ بذکر اللہ کو پہلے کر دیا گیا, اور ظرف جب مقدم ہو تو عربی نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے, دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے, یعنی اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ اختیار کریں اس سے سکون دل حاصل نہیں ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگے گا جیسے آپ کو سکون مل گیا ہے, لیکن جیسے ہی وہ وقت ختم ہوگا وہ اضطراب اور وہ قلق اور وہ گھبراہٹ پھر دل کو اپنے گھیرے میں لے لے گی. مکمل اور مسلسل سکون کے لیے ذکر الہی ضروری ہے. جیسے وہ ماں کچن میں کام کر رہی ہے, بچہ رو رہا ہے, اب اس کو وقت نہیں ہے کہ بچے کو اپنی گود میں لے کر کے اپنا دودھ پلائے, تو اس کے منہ میں نپل ڈال دیتی ہے, وہ چبر 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 کرتا رہتا ہے. بتاؤ یہ جو پلاسٹک کی نپل ہے جو اپنے منہ میں لیے ہوئے اس کو چوس رہا ہے, کیا اس سے اس کی حقیقی بھوک مٹے گی؟ نہیں, وہ تھوڑی دیر کے لیے عارضی طور پر بہل گیا ہے. حقیقی سکون کب ملے گا؟ جب ماں فارغ ہو کر کے اس بچے کو اپنی آغوش میں لے کر کے اپنے بدن کا دودھ پلائے, تب اسے حقیقی سکون ملے گا. آج پوری کی پوری دنیا نپل چوس رہی ہے. حقیقی سکون تو ادھر ہے جو قرآن حکیم نے بتایا. نپل چوس رہے سب وہ کتے بلی لے کر کے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھو. اور یہ دل عجیب شے ہے, اللہ سے کم پر راضی نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب تک اللہ نہیں ملتا اس کا اضطراب ختم نہیں ہوتا, اس لیے کہ
اسے حقیقت نہیں ملی. کسی نے بہت اچھا لکھا کہ دل کا حال ایسا ہے کہ اللہ سے کم پر راضی نہیں ہوتا. جب تک اللہ نہ ملے دل مضطرب رہتا ہے، اس کا پریشان رہتا ہے. ہاں یہ یاد رکھ. یہ علاج یہاں بتایا گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جی اس کے بعد فرمایا گیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب بال بچوں والے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم نے جتنے رسولوں کو اے ہمارے حبیب آپ سے پہلے بھیجا ہم نے ان کے لیے بیویاں دیں اور بچے تھے. یعنی بیویاں بھی ان کی تھی اور بچے بھی. پتہ یہ چلا کہ بیوی اور بچے یہ آپ کی روحانی ترقی اور دین کے راستے میں آڑے نہیں آ سکتے، دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. آپ جوگی نہیں بن سکتے، آپ رہبانیت نہیں اختیار کر سکتے. معاشرے میں رہ کر کے آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں. قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ سوسائٹی چھوڑ دیں اور جنگلوں میں نکل جائیں، سادھو بن جائیں، بالکل اجازت نہیں اس کی. تو جتنے بھی انبیاء آئے سب بیوی بچے والے تھے. اور ایک نکتہ یہ ملا کہ بیوی بچے کون رکھتا ہے؟ بشر ہوتا ہے. یہاں بشریت کی دلیل دی گئی کہ جتنے انبیاء تھے سب بشر تھے، اس لیے کہ سب بیوی بچے والے تھے. اور بیوی بچے ہونا یہ بشریت کی دلیل ہے، سب بشر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے. دیکھیے پہلی شادی ایک بیوہ سے ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر گندی سوچ کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک 9 سال کی لڑکی سے شادی کر لی، حضرت عائشہ سے. جب آپ کی شادی ہوئی تو حضرت عائشہ 6 سال کی تھی، لیکن رخصتی جب ہوئی تو 9 سال کی تھی. اس کو ہوا بنایا ہوا ہے انہوں نے. یہ نہیں دیکھتے کہ سب سے پہلی جو شادی ہوئی ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، ایک بیوہ سے کیا ہے. ایک خوبصورت نوجوان ایک ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جو عمر میں کافی بڑی ہوئی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ بیوہ. اور جتنی بھی آپ کی بیویاں ہیں سب کی سب سیبہ ہیں حضرت عائشہ کے علاوہ. کرے حضرت عائشہ سے شادی کر لی 9 سال کی عمر میں. ارے بھائی شادی کی عمر کب ہوتی ہے؟ جب 2 چیزیں ہو جائیں. لڑکی ذہنی اور جسمانی طور پر تعلق ازدواج کو ادا کرنے کے لائق بن جائے، بس اس کی شادی کر دو خلاص. ہاں بس 2 چیزیں ہیں. جسمانی اور ذہنی طور پر لڑکی تعلق ازدواج کو ادا کرنے پر تیار ہو جائے، میں شادی کر دو اس کی. عربوں کا جو ماحول تھا وہ ایک گرم ماحول تھا، وہ جس میں لڑکیاں جلدی بالغ ہو جائے کرتی تھیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ شادی باپ کی رضامندی سے ہوئی ہے. جی باپ راضی ہے، حضرت صدیق جنہوں نے اپنی بیٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا، اور لڑکی بھی راضی ہے. اس لیے کہ جب تک لڑکی قبول نہ کرے تب تک شادی نہیں ہو سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ بے حد محبت تھی. اور اس کی دلیل قرآن حکیم میں کہ ایک دفعہ جب فتوحات کے دائرے وسیع ہوئے اور مال زیادہ آنے لگا تو تمام بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یہ کہا کہ آپ نان نفقہ بڑھائیے، جو خرچہ آپ دیتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند تھے. جی زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے. آپ بیویوں کو دیکھا کہ وہ دنیا کی بات کر رہی ہیں تو آپ کو بڑا دکھ ہوا اور آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور ایک کمرے میں رہنے لگے. لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ شاید آپ نے طلاق دے دی ہے سب کو. بعد میں آیت کریمہ اتری، آیت تخیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں سے کہا کہ ایک طرف میں ہوں، اللہ اور اس کا رسول ہے،
اور ایک طرف دنیا ہے. اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں دنیا کے کچھ مال اموال دے کر کے خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں. لیکن وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو ایسا بولو، اختیار ہے تمہیں. سب سے پہلی یہ بات حضرت عائشہ سے کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی یہ بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ دیکھو جلدی مت کرو، اپنے ماں باپ سے پوچھ لو. کہا کہ اللہ کے رسول اس بارے میں معاملہ میرا ہے، میں اپنے ماں باپ سے اس سلسلے میں کیا مشورہ کروں گی، میں دنیا کو چھوڑ کر آپ کو پسند کرتی. دیکھو لڑکی کو لڑکا پسند ہے، لیکن یہ جو خناس ذہن کے لوگ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ جو ازدواجی زندگی اس کے اوپر یہ نقد کرتے ہیں. یہ ان کا منہ ہے، ان کی اوقات ہے. باپ راضی ہے، بیوی کم عمر ہونے کے باوجود محبت کر رہی ہے، تم کو کیا تکلیف ہو گئی؟ اور اس وقت کے معاشرتی معیار کو آج کے قوانین سے دیکھنا یہ خلاف انصاف ہے. اس وقت کا معاشرتی جو معیار تھا وہ اس وقت کے لیے مناسب تھا، بہتر تھا. آج کل کے قوانین سے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ وہی لوگ کمپیئر کرتے ہیں جن کا دماغ خراب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت عائشہ کی تئیں معلوم ہوگی، اور حضرت عائشہ کی محبت نبی کے تئیں معلوم ہوگی. یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے. یہ لڑکی کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو نکل جا میری نکاح سے. کہا کہ اللہ کے رسول ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ماں باپ سے مشورہ لینا بھی پسند نہیں کرتی، میں دنیا کو چھوڑ کر آپ کو پسند کرتی ہوں. میں یہ ہے لڑکی. ہاں عائشہ سے نکاح کر لیا، 10 سال کی تھی، 9 سال کی تھی. منہ ہے تیرا، اوقات ہے تیری بات کرنے کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی قوم کی زبان میں بھیجے، جو جس کی زبان تھی اسی زبان میں بھیجے. عربوں کی زبان عربی تھی، ان کے درمیان بھیجا گیا، لہذا آپ کو عربی زبان دے کر بھیجا گیا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم. اب کوئی اعتراض کرے کہ آپ تو پوری دنیا کے رسول ہیں اور دنیا میں مختلف زبانیں ہیں، تو آپ کو انگریزی بھی آنی چاہیے، آپ کو لیٹن بھی آنی چاہیے، آپ کو ہیبریو بھی آنی چاہیے، ساری زبانیں آنی چاہیے. جواب اس کا یہ ہے کہ قانون کے جو نظائر ہوتے ہیں، قانون جو ہوتا ہے، وکیل ہیں ہم لوگ، وکالت پڑھتے ہیں کہ نہیں، قانون کے جو نظائر ہوتے ہیں وہ ایک زبان میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک زبان میں، اور پھر اس کے ٹرانسلیشنز دیگر زبانوں میں ہوتے ہیں. جج جو ہوتا ہے وہ انگریزی میں لکھتا ہے دفعات کو، قانون کو، اور پھر اس کے بعد تیلگو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے، مراٹھی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے. جتنی بھی زبانیں اس ملک میں بولی جاتی ہیں اس قانون کو ان زبانوں میں ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے. لیکن جو جج کی زبان ہے وہ ایک ہی زبان میں لکھتا ہے وہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرح قانون کی اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے حوالے کر دیا گیا کہ ترجمے کر لو اور سمجھ لو. لہذا کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے جی، اس لیے کہ قانون کے نظائر کو ایک زبان میں لکھا جاتا ہے، زبان منتخب ہوتی ہے، اور پھر اس کے ترجمے دیگر زبانوں میں ہوتے ہیں. وہ تو ہمارے سامنے ہے. یہ ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، کہتے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی نیک عمل کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے صدقہ نہیں کہ دوسروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو ان کے عملوں کی کوئی حیثیت ہے؟ جان لو کہ جو یہ نیک اعمال کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، تو ان کے اچھے عملوں کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دیا جاتا ہے. اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. جو نیک اعمال انہوں نے جس معیار کے کیے ہیں اسی معیار کے بدلے دنیا میں اسے دے دی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ قاعدہ اس کی مثال دی گئی، کتنی پیاری مثال ہے. تو اللہ اکبر. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. ان لوگوں نے جن لوگوں نے کفر کیا، ایمان نہیں لائے، ان کے اچھے عملوں کی مثال راکھ کی طرح ہے. ایز ایشز
راک کی طرح ہے, on which the wind blows furiously on a stormy day. ایک طوفانی دن میں ایک تیز ہوا, اس راک کا ایک ڈھیر ہے, ایسے راک کا ڈھیر ہے, اب اس کے اوپر ایک ونڈ بلوز فیوریسلی, اس کے اوپر ایک تیز ہوا چلتی ہے. راک کا کیا حال ہوتا ہے؟ کتنی شاندار تعبیر. سارے ذرات بکھر جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے اندر پورا ڈھیر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. ایک تو یہ راک یہاں سے چلی گئی, اور دوسرے کسی کی آنکھ میں پڑ گئی, اور دوسرے پوری فضا خراب ہو گئی, پورے کی پوری سراؤنڈنگ کالی ہو گئی. کتنی شاندار مثال اللہ. یعنی ان کے عملوں کی کئی حقیقت نہیں, راک کی طرح ہے جس کے اوپر تیز ہوا چل رہی ہو. شاندار تعبیر ہے ایک بات کو بیان کرنے کے. سبحان اللہ, یہ کلام الہی ہی کا خاصہ ہے, ہو سکتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5 دعائیں ہیں, دیکھ لینا, ترجمہ دیکھ لو یہاں سے جی, آخر میں 5 دعائیں کی ہیں. دعا بخمس دعوات, 5 دعائیں کی ہیں. اور مفسر نے نکتہ یہ لکھا ہے کہ 5 دعائیں کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں ربنا وتقبل دعا, اے اللہ میری ان دعاؤں کو قبول فرما. مفسر لکھتا ہے کہ جب دعا مانگ چکو تو یہ بولو کہ اے اللہ میں نے یہ جو دعائیں کی ہیں, اے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما. یعنی دعا کرنے کے بعد قبولیت دعا کی دعا کرو. جملہ پھر سے دہراتا ہوں, دعائیں کرنے کے بعد قبولیت دعا کی دعا کرو کہ اللہ یہ جو دعائیں میں نے کی ہیں اس دعا کو قبول فرما. اس کے بعد ایک آیت کریمہ بڑی پیاری, فلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. پوچھتے ہیں نا غزہ کے بچوں کا کیا ہوا, اگر اللہ ہے تو ان کے اوپر رحم کیوں نہیں کرتا؟ اللہ فرما رہا ہے فلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان کی حرکتوں سے غافل ہے. اے ہے قال میمون ابن مہران کہتے ہیں کفا بہذہ الآیۃ وعیدا للظالم وتعزیۃ للمظلوم. یہ آیت کریمہ ظالم کو دھمکانے کے لیے, ظالم کی وعید کے لیے کافی ہے, اور مظلوم کی تعزیت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی تعزیت فرمائی ہے, ان تمام بچوں کی تعزیت فرمائی ہے, اور ان کے گھر والوں کو دلاسا دیا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ہم ظالم کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اور مظلوم کو ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کا پورا پورا بدلہ ہم دیں گے انشاءاللہ. جی پورا پورا بدلہ دیں گے ہم. جی یہ فرمائے گا. یہ رہا 13ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.